السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب معمول آپ کا میزبان حسب حال لے کر حاضر ہے اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین خوش باش رہنا چاہیے، اور یہ آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہے شروع میں ہی کہ خدا کے لیے مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ تو ہے ہی، میں سمجھتا ہوں مایوسی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ امید اپنی قائم رکھیں، اچھی امیدیں قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں اور اس قوم میں اور اس معاشرے میں بہتری آئے گی۔ ہمارے بچوں کی زندگی انشاءاللہ، ہمارے بچوں کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ اس لیے میں یہ درخواست کرنی چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں، آپ میڈیا کے اوپر سنتے ہیں مایوسی کی باتیں، اور بہت دکھ بھری باتیں ہوتی ہیں، غمگین گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی اپنا کرپشن اور ایسے بہت سی وائلیشن سامنے آتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ یار اس ملک کا کیا بنے گا، مگر نہیں، ایسا نہ سوچے۔ وہ بھی مایوسی کی باتیں نہیں ہوتی، وہ بھی امید کا دیا ہی جلایا جاتا ہے ایک انداز میں تاکہ ان کی نشاندہی کی جا سکے۔ ہائے 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 ہائے، اس وقت تو کسی چھوٹی آبادی کے فیض احمد فیض ہی لگے۔ یار چھوٹی آبادی کاٹ دو پلیز یار۔ چلو بڑی آبادی کا کر لو جی، بڑی آبادی کا ذکر ہی نہ کرو۔ چلو اس وقت تو فیض احمد، یار شکل تمہاری ملتی ہے ان سے، اتنی تو مانگ رہے ہو۔ فیض صاحب ایک خوبصورت آدمی تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی سے تندرستی دے۔ تو ناظرین کہنا یہ چاہتا ہے یہ کہ ہمیں واقعی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت رحمت اور خیر کا طلبگار بھی رہنا چاہیے، اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اتنی زیادہ مایوسی کی باتیں کرنی شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ بچے بھی ہمیں دیکھ دیکھ کے مایوس سے ہو گئے ہوئے ہیں، اب وہ بھی گفتگو میں مایوسی ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے کسی ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا نا کہ بیٹا بے موسمی بارش کسے کہتے ہیں، بچہ آگے سے کہتا ہے جی اس بارش کو جو جب اسکول پہنچ جائیں تو بعد میں شروع ہو۔ ٹیچر آگے سے کہتی ہے بیٹا میں نے بے موسمی کہا ہے، بے موقع بارش نہیں کہا۔ موسم گزر جائے گا ابھی نہ آیا ہو تو جو بارش ہو اسے بے موسمی بارش کہتی ہے، جاہل بچہ۔ اگر مجھے بڑوں سے بچے جو ہے نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی گفتگو، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مایوسی کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے۔ اچھا عزیز صاحب، کسی بڑے آدمی نے بڑی بات کی تھی، میں نے کہی ہوگی، دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کس نے کہی ہے۔ وہ ویسے جن کی میں نے پڑھی تھی وہ 90 سال کے، میں نے نہیں کہی۔ اچھی باتیں تو یہی کرتا ہے، اچھی بات جو میں کہنے لگی، میں تو کامیڈین انسان ہوں، تمہیں پتہ ہی ہے۔ اچھا بات تو سن لیں۔ جی جی، بات یہ تھی کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اسی لیے تو میں جو کچھ آپ کرتے ہو ہم تو وہ سیکھتے ہیں۔ آپ نے اس کا مطلب سیکھ لیا ہے۔ عزیز صاحب ایک پرفارمنس ہو جائے کر کے اٹھو، آپ کیمرے بند کراؤ، چلو حاضر یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے تو میرے ایسے ہی صحیح، بند کراؤ کیمرے۔ اتنی تم شرمیلی ڈانس، کیمرے بند کرواؤ، شرمیلی ڈانس تو اور کیا، کیمرے کو چلتے ہوئے کرنا۔ چلو خبر سناؤ، دانش کا مقام ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 100% اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ لو جی، یہ واحد ایک پاکستان کا ایسا ایشو ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی اور بڑی سے بڑی جماعت بھی متفق ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی ارکان اسمبلی کے تنخواہ بڑھانے کا مسئلہ آیا نا، کبھی دو رائے نہیں پائی گئی، اور سارے کہتے ہیں بالکل بتاؤ، جیسے درانی جٹھانی آپس میں جتنا مرضی لڑے، مگر جب ساس کی برائیاں کرنے بیٹھتی ہیں نا تو دونوں پکی سہیلیاں بن جاتی۔ نند کی بھی یار، چل نند کی بھی ڈال لو، ہمیں کیا بعد میں بیتی تو کار سے تم نہیں کروانی ہے۔ نہیں بدنی چاہیے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں، بیچارے بڑے غریب ہیں اور محنت کر کے پسینوں پسینی ہوئے ہوتے ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں جی، بڑا کام، ایمان سے اتنا کام۔ عزیز صاحب آپ تو یہاں پر آ کر اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ کلے ہم پھر رہے ہیں، ان کو تو 10 15 بندے اگے پیچھے ڈالے لگا کے تو گن پوائنٹ پہ پھرا رہے ہوتے ہیں کہ چلو آگے لگو، چلو کام پہ۔
बेचारे बहुत मुश्किल में होते हैं वाकई, इनको तन्हाई बहुत याद आई इनकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बेचारे कई तो सवेरे सवेरे निकल जाते हैं और रात के 12-1 बजे वापस घर आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और देखो ना, है भी आसान तरीका, को मेहनत भी नहीं करनी पड़नी, खुद ही दरखास्त लिख के खिदमत जनाब असेंबली साहब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे डालों के और गार्डों के बड़े खर्चे हैं, इसलिए हमारी तनख्वाह बताएं, तो अपने आप को ही पेश कर दी होगी उन्होंने, और खुद ही ऊपर से दस्तखत करके कहते होंगे कि आप साल पूरा ना बोलना, सुन रहे हो ना, चलो पकड़ो। फिर उधर से जाकर बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खबर है कि वासा की खड़ी गाड़ियां 2.5 करोड़ का तेल पी गईं। बल्ले बल्ले बल्ले, ये वासा वही है ना जिसने हमारी सेहत का कर दिया सत्यानाशा। देखो ये रहा, हमें साफ पानी पीने के लिए नहीं दे रहे और अपनी खड़ी गाड़ियां 2.5 करोड़ का पेट्रोल पी गई है। ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो खड़ी खड़ी जिनको प्यास लग जाती है? चेक कराएं इन गाड़ियों को, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ब्लड प्रेशर होना तो प्यास लगती है ये, सही। और होता है गाड़ियों का ब्लड प्रेशर, गाड़ियों को, हाँ सरकारी गाड़ियों को हो जाता है। जिन सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल करने वाले जो मालकान होते हैं ना, उनको अगर किसी और तरीके से रिश्वत ना मिल रही हो तो फिर उनकी गाड़ियों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए कौम को चाहिए कि गाड़ियों को बेचारियों की सेहत का ख्याल करने के लिए उनको अफसरान को खुद ही जाकर नकद पैसे फड़ा दिया। अच्छा जी, ये पेट्रोल पीने से गाड़ियों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है? नहीं, ब्लड प्रेशर तो गाजर का जूस पीने से ठीक होता है, मगर वो महंगा होता है ना, इसलिए अफसरान मुल्क और कौम के माल की हिफाजत के लिए फिर पेट्रोल पे आ देते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता पेट्रोल की दोबारा शॉर्टेज हुई ना, तो इसहाकडार साहब या ख्वाजा आसफ ने यही कहना है कि जनाब यहाँ पर तो वासा की गाड़ियां खड़े खड़े 2.5 करोड़ का पेट्रोल पी गई थी, तो पेट्रोल की शॉर्टेज तो खुद ही होनी थी। सही गल, एक दूसरे के साथ लिंक तो जोड़ ही जाता है ना जी। फिर कैमरे की आंख का कमाल, जिसने पुलिस अफसर को होटल में शराब की बोतल समेत पकड़वा दिया, नौकरी से फारिग। ओए मेरे मालिक, मैं कहूँ मैं मर गया, मेरे मालिक मैं कितने चला जावा। जुनैद साहब एक कैमरे की अख ने बनवाया नहीं सानू, देखो जरा, एक कैमरे की अख भी पता नहीं की बन गई है, हद हो गई है। वैसे वो देखो, वो एनर्जी ड्रिंक की बोतल सी, और मैं दोस्त के नाल उत्थे बैठा था, एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, होया ही है डाकू के पीछे मैं लगा था। अच्छा। डाकू जरा ज्यादा आगे लग गया, मैंने भी फिर ज्यादा पीछे लगना पिया। लो जी, मैनू चढ़ गया सा। हुण इंसान है यार, मैं पुलिस अफसर चलो इंसान ही होता है आखिरकार, एटलीस्ट इंसान ही होता है। अब मैंने जो साह चढ़ गया ना जी, तो मैं अपने दोस्त को फोन किया, मैं यार गल सुन, एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल लैके फौरन होटल पहुंच, होटल च कमरा बुक करा और आओ उसे एनर्जी ड्रिंक पीए बैठ उत्थे हले थोड़ा थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पीता। मैंने मेरे दोस्त ने कहा भी यार तेन एनर्जी ड्रिंक बोतल ही चढ़ गया। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं, साह चढ़े एनर्जी ड्रिंक नहीं चढ़े। असल च गल साह दी होन डई सी, वो कैमरे ने फड़ लई, और तो देखो एडा जुल्म किया कैमरे ने कि जेड़ा जुल्म करना सी, ओहदे वकरी गल है। मेरे महकमे वाले ने बोतल के आले दुआले लाल दायरा बना के उन्हें क्लोज करके उसका नाम ही एनर्जी ड्रिंक का साफ पड़ा दायरे लाला के नाम पढ़ा दो। मैं तुहानू नाम दसन दिया, खुदा का वास्ता नहीं, मैं तो कैमरे को यही कहूंगा, वो जुल्म तुमने देख लिया जो तुमने सरे मदार किया, वो जुल्म तुमने नहीं देखा जो तुमने पसे दीवार किया। एनर्जी ड्रिंक और खबर पढ़ लो ना, तो 6-7 रही और क्या ना एनर्जी ड्रिंक। अगर तो मैं नौकरी निकलिया, मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगा। एनर्जी ड्रिंक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैं ये परसों चौथ खबर पढ़ रहा था कि लाहौर पुलिस ने 3 अश्तिहारियों को फड़काया शदरे में। उन पे यार वो लिखा हुआ था कि 86 पर्चे थे। देख लो तो, यानी 86 पर्चों में FIR में जो मफरूर बंदे हैं 3, वो सरेआम फिर रहे। यानी अजीब मुमलिकत खुदा पाकिस्तान के 86 पर्चे हैं लोगों पे, और वो सरेआम फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे, कानून खामोश है। नहीं जी, कानून तो अखीर फिर बोले जब तो उन्होंने फड़का ही दिया ना, दायरा भजे हुए थे। वो जाहिर है कि उन्होंने भागने की कोशिश की, बल्कि पुलिस पे सुना है कि फायर भी किया उन्होंने, और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में तीनों को मार दिया। अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती
تو مہینے 2 مہینے بعد ان لوگوں نے باہر آ جانا تھا. یہی ہونا تھا, یہی سیاپا ہے. اسی طرح کتنی دفعہ ہم اپنے شو میں بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے, ہمارے یہی لوپ ہولز ہیں, قانون میں ایسے سکم ہے, ہماری پروسیکیوشن کمزور ہے, یا جو بھی ہے, عدالتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں, عدالتی نظام اتنا توانا نہیں ہے کہ مجرم بار بار گرفتار ہوتا ہے, عدالت میں پیش ہوتا ہے, رہائی پاتا ہے, ایٹ لیسٹ سزا نہیں ہوتی. اور آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی. تو یہ ہمارے کمزور عدالتی نظام کی وجہ ہے نا کہ یہ فوجی عدالتیں بنی ہیں, تو جس طرح پبلک کی طرف سے ریئیکشن کا امکان تھا وہ بالکل ایسا نہیں ہوا. لوگ مایوس ہوئے تھے پہلے ہی, بھائی عدالتیں تو ڈیلیور ہی نہیں کرنا. سیاسی پرچے ہیں ان پہ, دہشت گردوں پہ, ڈکیتوں پہ اور پھر رہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, تم اس سے اپنے عدالتی نظام کے توانا ہونے کا اندازہ لگا لو کہ صرف پنجاب میں پچھلے 5 برسوں کے دوران پولیس نے 2,15,000 لوگوں کے کیسز عدالتوں میں بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ان میں سے 53,000 کو رائٹ اوے بری کر دیا گیا ہے, اور بمشکل 15,000 یعنی 2,15,000 کیسز میں سے بمشکل 15,000 کو سزائیں ہوئی ہیں. اور بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں اس بات کا بھی کہ سب سے جو بڑا قصوروار ہے اس حوالے سے وہ میڈیا ہے. میڈیا نے ایک کلیپ لینے کے لیے, ہمدردی لینے کے لیے اس بات کو پہلے سے ایزیوم کر لیا کہ جب بھی پولیس مقابلہ ہوگا وہ جعلی پولیس مقابلہ ہوگا. بے شک وہ اصلی بھی ہوتے ہیں جعلی, اس بات سے قطعی طور پر انکار کوئی نہیں کر رہا کہ پولیس مقابلے جعلی بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن جو اصلی بھی ہوتے ہیں ان میں بھی اب دیکھ لو کہ پولیس والے کیوں گن نہیں اٹھاتے, پولیس والے کیوں یعنی میدان میں آ کے فائر نہیں کرتے, یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اس لیے کہ ان کی بیچاروں کی اگلی جو نسلیں ہیں وہ بھی تاریخیں بھگتتی ہیں. بھائی جس نے ڈکیت نے, اگر کوئی ڈاکو مارا گیا ہے تو اس نے تو لاکھوں کروڑوں روپے کما کے مرا ہے نا, اس کے گھر والے جو ہیں وہ استغاثے میں پھنسا لیتے ہیں پولیس افسران کو. اور عدالتوں کا رویہ بھی قطعی طور پہ ایسا کوئی مطلب قابل فخر رویہ نہیں ہوتا. مطلب وہ بیچارہ جو اگر پولیس آفیشل ہے, پولیس آفیسر ہے, وہ ٹرانسفر ہو کے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں چلا گیا ہے, لیکن جج صاحب کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ جناب میں آپ کو حاضری سے مستثنا قرار نہیں دے سکتا, آپ نے ہر حاضری پہ, اپنی ہر پیشی پہ عدالت میں بذات خود آنا ہے. آپ نے ڈی جی خان سے تاریخ بھگتنے ضرور. اب وہ ڈی جی خان میں پیچھے پولیسنگ کون کرے گا؟ اب وہ تو پھر تاریخ ہے جس دن اس دن تو نہیں نا کوئی. اچھا, اب یہ لا اینڈ آرڈر کو برباد کرنے والے ڈاکوؤں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ڈکیتی جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, صلح نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے اسٹیٹ کے خلاف آپ جرم کرتے ہو تو جب ان کو کوئی بچت کا راستہ نظر نہیں آتا تو جس گھر میں انہوں نے ڈکیتی کی ہوتی ہے ان کو ڈرا کے یا تھوڑا بہت لالچ دے کے عدالت میں ان سے بیان دلوا دیتے ہیں جا کے کہ جناب ہم اپنا جو الزام ہے یا بیان ہے وہ واپس لیتے ہیں, اور عدالت کو دیتے ہیں کہ یہ ڈاکو نہیں, ہمارے ساتھ تو بیٹھ کے انہوں نے چائے بھی پی تھی. یہ نہیں, ہم نے پولیس کا موریل میڈیا نے, عدالتوں نے, حکومتوں نے مل کے برباد کیا ہے. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے کہ پولیس کا موریل اور امیج کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بلا شبہ اس میں پولیس کا اپنا رویہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ پولیس کے خلاف اتنے لوگ پولیس سے تنگ آئے ہوتے ہیں کہ وہ کھل کے بات کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتا لو جی آپ اس پولیس کی بات کر رہے ہیں جس پولیس نے یہ کیا, جس پولیس نے یہ کیا. بھئی اسی پولیس نے اگر یہ کیا تو یہ بھی تو پولیس نے کیا نا, کوئی اچھا کام بھی تو پولیس نے کیا نا یار, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. جناب ویسے کافی زیادہ بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح اب باقی تم ٹھیک کہتے ہو کہ اس کی تصویر ایسی بنا دی گئی ہے کہ اچھے کام بھی رگڑے گئے ہیں. اب پچھلے دنوں ان لوگوں نے, پولیس والوں نے لاہور میں ایڈمن آفیسر بنائے ہیں ہر تھانے کے اندر کہ جی جو بھی بندہ کوئی اگر شکایت ہو تھانے سے یا پرچہ درج نہ ہو, ایف آئی آر درج نہ ہو, تو ایڈمن آفیسر جو ہے اس سے رابطہ کرے, وہ ہیلپ کرے گا. وہ ایس ایچ او اور مدعی کے درمیان یا سائل کے درمیان ایک برج بنایا گیا جس کا باقی فائدہ اللہ کرے وہ ورکیبل ہو اور اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں. لیکن مسئلہ وہی ہے یار, کئی دوستوں نے بتایا ہے کہ اچھا وہ. اب مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی کہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ قانون کے اندر ایسے سکم موجود ہے, اور سب سے جو بڑا پرابلم ہے اس وقت وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس میں مطلب پولیس کی گواہی جو ہے اس کو
تسلیم نہیں کیا جاتا. یعنی پولیس نے اگر کہیں چھاپا مارا ہے, کسی کو گرفتار کیا ہے یا انکاؤنٹر ہوا ہے یا کوئی کاروائی کی ہے, تو عدالت پولیس کو گواہ کے طور پہ تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتی ہے جی بندے لے کے آؤ. اب جب وہ بندے اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ پولیس لوگوں کو ساتھ لے کے تو نہیں کاروائی کرتی نا. اس لیے مطلب ہمیں اپنے جو قانونی حکم ہیں وہ بھی دور کرنے ہیں, اور پولیس کا موریل بوسٹ کرنے کے لیے کچھ تو. اب پولیس کا موریل جو ہے اس حوالے سے جب عدالت کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے اپنے لوئسٹ ایب پہ کھڑا ہے. ان کو پولیس آفیشلز کو عدالتوں سے یعنی انصاف کی توقع نہیں ہے. وہ یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ عدالت نے ہم سے مخاصمت ہی رکھنی ہے. یہ جو مخاصمت والا رویہ ہے, یہ چاہے وکلا کے دباؤ پر ہے, میڈیا کے دباؤ پر ہے, پبلک کے پریشر پر ہے بہرحال. اور ہمیں اس بات کا کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایک عجیب قسم کا مخاصمت کا رویہ موجود ہے, جس کا تدارک بہت ضروری ہے اگر ہم لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا اب میں تمہیں ایک مثال دوں, یعنی سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے اور جب ان کی بحالی کے لیے مہم چل رہی تھی, تحریک چل رہی تھی, تو ایک واقعہ پیش آیا تھا. تمہیں یاد ہوگا کہ وہ مشل بردار جلوس تھا, تو مشلیں گرنے سے کچھ وکلا کے کپڑے جل گئے تھے. کوئی کیجولیٹی نہیں ہوئی تھی, صرف کپڑے جل گئے تھے. اس واقعے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ساہیوال بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرے مجرم ہے, اس کا بدلہ میں خود لوں گا. یعنی مدعا پولیس والوں پر ڈال دیا گیا تھا, اور وہاں پر ڈیوٹی پر جو موجود 20 پولیس اہلکار تھے وہ 10 سال سے ساہیوال جیل میں بند ہیں. ایک انسپیکٹر کی بینائی چلی گئی ہے, ایک ڈی ایس پی جیل میں مارا گیا ہے, لیکن ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہو رہی. واقعی اتنا ظلم, جو اتنی تضحیق اور اتنا حقیر سمجھ لیا ہوا ہم نے پولیس کو کہ واقعی پولیس کا morale بہت نیچے چلا گیا. بڑا اللہ ٹیلے لگا رہے ہیں. یہ آئی جی پنجاب بھی سنا ہے, یہی کہتے ہیں کہ مارچ اپریل میں تک اچھا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, مگر کلی پولیس کے کرنے سے نہیں ہوگا, ساتھ سب کو کرنا پڑے گا. اور بنیادی جو میرا خیال فرض بنتا ہے نا پولیس کا موریل بلند کرنے میں بھی, پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے میں بھی, وہ حکومت کا بنتا ہے کہ حکومت ایک دفعہ پل آؤٹ کر لے اپنے آپ کو کہ قیامت آ جائے میں نے آئی جی کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. کسی بہت مشکل ہے کام, میں مانتا ہوں اس وقت بڑی مشکل میں کام نہیں, اور حکومت کے لیے بھی یہ فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے جس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں بہت دباؤ ہوتا ہے ان کی طرف سے, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے پبلک کی طرف سے اپریسیشن لینی ہے نا. پبلک آپ کو اپریشیٹ کرے گی گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ یہ کڑوا گھونٹ بھر لے ایک دفعہ اور یہ فیصلہ کر لے کہ جناب قیامت آ جائے میں نے آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی, کوئی تقرر کوئی تبادلہ میں نے آپ کریں اپنی مرضی سے کریں, مجھے رزلٹ دیں. یار جنید, یہ دہشت گردی کے اس خوف کے اندر جب کہیں میں یہ پڑھتا ہوں کہ دہشت گرد کو 80 دفعہ پھانسی, کسی کو 40 دفعہ, کسی کو 70 دفعہ پھانسی کا آرڈر کیا گیا ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو پروسیکیوٹر کیس لڑتے ہیں, یہ سرکاری وکیل اس حوالے جو سے کھڑے ہو کے ان کے خلاف بولتے ہیں, اس حوالے سے ایک بہت اچھا تجربہ پنجاب پروسیکیوشن میں کیا گیا تھا کہ انہوں نے ینگ پروسیکیوٹرز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں, انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کروائے ہیں. یار بڑی دلیری کی بات ہے کسی دہشت گرد کے خلاف کھڑے ہو کے عدالت میں جو حملہ ہوا تھا اس کے ملزمان کو سزائیں دلوائی ہیں, جو راولپنڈی بس پہ حملہ ہوا تھا اس میں سزائیں دلوائی گئی ہیں, جو مرزائیوں کی عبادت گاہ پر حملے میں ملوث تھے ان کو سزائیں دلوائی گئی ہیں. یہ سارے جو کریڈٹس ہیں یہ میرے خیال پنجاب پروسیکیوشن کو ان کے بھی حاصل ہے, بالکل ینگ پروسیکیوٹرز ہیں, وہ بڑی ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ویل ڈن آل یو, گڈ ورک اینڈ آئی ایم اپریشیٹڈ ٹو. پکڑ لیا کرو آگے سے, ذرا نہیں تم ہیلپ کرتے. ناظرین یہاں ہم لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ خود پکڑ لیں اس کو. لو آپ پکڑ لیں گے. اچھا حضور, بد تہذیبیوں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, شاید ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن آج کل اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بہت وائرل ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو عام طور پہ بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے ہم ملازمہ کو, میڈ کو ساتھ لے جاتے ہیں. اب وہ میڈ جو ہے ملازمہ آپ کی, وہ آپ کے چھوٹے بچے کو سنبھالے کھڑی ہوتی ہے اور آپ کی ٹیبل پہ جو 5-5, 6-6 ڈشز پڑی ہوتی ہیں اس کو عجیب نظروں سے دیکھ
دیکھ رہی ہوتی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ میڈ کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کا حوصلہ نہیں رکھتے یا آپ کی جیب اتنی سخت نہیں رکھتی تو میڈ کو ساتھ نہ لے کے جائیں. یہ اس کی جو نظریں ہیں یہ بد دعا بن جاتی. جیب تو سب کی سخت رکھتی ہے یار, لوگ انسلٹ سمجھ بہت ایمان سے اتنا عجیب دور آ گیا ہوا ہے کہ ماڑے بندے کو تو کوئی انسان سمجھتا ہی. اس کے میلے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. ہائے ہائے استغفر اللہ. اور اگر اس کے کپڑے میلے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ آپ ہو نا. یار آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اتنے آپ تگڑے ہیں یا اتنی آپ کو بو میڈ رکھی ہوئی ہے آپ نے لینے کپڑے اس کو. اچھا جی, دوسری ایک بات تہذیبی, وہ کیا کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو, میں بھی سنا دوں ذرا. یہ چونکہ کھانے کی بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے ایک بات تہذیبی میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے جمیل افراتفری, کمال اس نے بات کی. کہتا ہے جی یہ جو ہم کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہوئے میچ وغیرہ یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہتا کہ بد پرہیز سے میری بات ہوئی ہے خود. وہ کہتا ہے کہ جتنی دیر تک توجہ کھانے کی طرف نہ ہو آپ اسے اچھی طرح چباتے نہیں, آپ اس کا نوالے کا سائز وہ دھیان سے نہیں بناتے, آپ ایک ہاتھ سے تڑا اور غیر محسوس انداز میں. میرا خیال ہے کہ آپ رزق کی توہین یا بے قدری بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگنور کر کے, بالکل اگنور کر رہے ہوتے. ہاں کہتا جی کھانا کھاتے وقت توجہ پوری کھانے کی طرف رکھنی چاہیے. یہ بہت غلط ہے صحت کے لیے بھی اور اخلاق کے طور پہ بھی. اگر زیادہ باتیں کرنے سے کھانا کھاتے ہوئے منع کیا گیا تو ٹی وی دیکھنے سے اور موبائل سننا سے یہ تو بہت ہی میرا خیال آکورڈ لگتا ہے. لیکن بہرحال میں کرتا ہوں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ سب لوگ حسب حال شروع ہونے سے پہلے کھانا کھا لیا کریں. اور اسی حوالے سے ایک اور بات تہذیبی یہ ہے کہ آپ کا موبائل شبائل بھی ساتھ گندا ہو جاتا ہے, اس پہ شوربہ لگ جاتا ہے. اور کئی تو ایسے بھی میں نے دیکھا ہے بندوں کو کھانا کھاتے ہوئے فون سنتے کہ اتنا شوربہ لگ جاتا ہے ان کے فون کو کہ آخری نوالا پھر وہ موبائل کا ہی لے کے کھاتے ہیں. میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ویسے ہی ویسے ہی اجراہ محبت. اچھا, موبائل سے ریلیٹڈ ایک اور بات تہذیبی ہے, شاید ہم اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں, آپ کو کسی کی کال آتی ہے تو آپ بغیر دوسرے کو انفارم کیے اسپیکر فون آن کر دیتے ہیں اس کی گفتگو سنانے کی. یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے محفل میں اسپیکر فون آن کیا ہوا ہے. آپ اس کو پہلے بتائیں, اس سے اجازت لیں کہ میں تمہاری گفتگو اس وقت سب لوگوں کو سنوا رہا ہوں, پھر اسپیکر فون آن کریں. فون کے حوالے سے ایک بات تہذیبی اور ہے, اس کا بھی ذکر کر دوں, اللہ معاف کرے. یہ میرے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ہے. آپ کسی دوست کو فون کرتے ہیں تو آپ شروع ہی ہو جاتے ہیں یار بڑا بدید ہے تو یار 3-4 مہینے ہو گئے تم نے فون ہی نہیں کیا. حد ہو گئی ہے, جب تمہیں کوئی کام ہوتا ہے اس وقت تم فون کر لیتے ہو. تڑا تڑ بندہ شروع ہو جاتا ہے کسی دوست کو فون کر کے گلے شکوے. حالانکہ اس کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ یار کہاں ہو, خیریت ہے. اگلا دوست بیچارہ جو ہے وہ کہنا شروع ہو گیا کہ یار میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, اس لیے میں اتنی دیر نہیں نکل سکا باہر یا نہیں کسی کو رابطہ کر سکا, اور وہاں پہ بہت دکھ ہوا کہ یار میں نے یہ کیوں, یہی بات یہ ہو گئی, اتنی ساری باتیں کر دی. یہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا جی, موبائل سے ہٹ کے بھی ایک بات تہذیبی سن لیں. چلو پرے کر دو موبائل. میں نے عام طور پہ مشاہدہ کیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے بھی صف میں بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کام سے صفوں پر آنے سے پہلے فارغ ہو جائیں. بالکل, ٹوٹی پہ بیٹھ کے یا چلو واقعی صف سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے. صف میں بیٹھ کے تو پھر ماحول سننے والا بن جاتا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, اگر گفتگو کرنا ہو کرکٹ پہ تو ہمارا انتخاب مہمان کے طور پر نجم سیٹھی صاحب سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये जो बेहतरीन इंतखाब के तौर पे मुझे यहाँ बुलाया है। मैं समझता हूं कि आपकी और मुल्क के वजीर आजम की सोच एक जैसी। अच्छा। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बेहतरीन इंतखाब के तौर पे मुझे मुंतखब किया। अच्छा। और पीसीबी मेरे स्पुर्द किया, और उनकी सोच के मुताबिक देखें उसके नताइज जो हैं वो बड़े बेहतरीन आ रहे हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। और दूसरी, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद? रिकाउंटिंग हो रही है पहले 2 मैचों के स्कोर्स की? नहीं, मैं मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि मैंने बैकडोर चैनल इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ियों के और कोच के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो मैंने सब खत्म कर दिए। अच्छा। इख्तलाफात ऐसे थे भी नहीं। हाँ, अलबत्ता फील्डिंग कोच के और खिलाड़ियों के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे। अच्छा। वो भी बस इतना ही कि वो जो फील्डिंग कोच है वो डाइव करके तो गेंद पकड़ने की उनको प्रैक्टिस करवाना चाहता था। अच्छा, तो जाहिर है इसमें क्या बुरी बात है सर? नहीं, देखें हर चीज को देखना चाहिए, हर हवाले से देखना चाहिए। हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी एज ऐसी नहीं कि वो अब सिर्फ एक छोटा सा गेंद पकड़ने के लिए इस उम्र में डाइव करें और इस उम्र में अपना घुटना छिलवा लें या कोई मोरा हलवा लें। आपको हर चीज को देखना चाहिए। वो जो लोग डाइव करके गेंद पकड़ रहे हैं उन लड़कों की उम्रें छोटी छोटी हैं, और वैसे भी इस उम्र में होची हरकत बच्चे करते हैं। वैसे भी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जिस उम्र में हैं, मैंने तो उनसे कहा कि ग्रेसफुल तरीके से खेलो, ग्रेस ना छोड़ो। एक ग्रेस, एक वकार होना चाहिए। डाइव ना करो, ग्रेस अपनी बरकरार रखो। ग्रेस बरकरार रखो। तो डाइव करने से ग्रेस खराब हो जाती है? जी क्यों नहीं। देखे ना, ये तो हम बचपन में गांव में देखते रहे हैं कि डाइव करके नाली में से पैसे निकाल रहे हैं, वो लूट रहे होते थे जब बारात में पैसे। मुझे तो खैर बचपन में भी ये पसंद नहीं था कि किसी बारात में मैं गया हुआ हूं और वहां पे पैसे फेंके जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, और मैं डाइव करके नाली में से पैसे निकाल लूं। बिल्कुल नहीं। एक दफा मेरे मामू की शादी पे मैं बिल्कुल बच्चा वहां गया हुआ था जी, तो मेरे नाना ने पैसे फेंके, मेरे सामने फेंके। तो मेरे सामने एक बड़ा अन्ना उस वक्त होता था, तो वो बड़ा अन्ना मेरे सामने लुढ़कता हुआ मेरी आंखों के सामने नाली में गिरा है। अच्छा। और मेरी आंखों ने उसका पीछा किया है, मगर जब वो नाली में गिर गया है तो मैंने बिल्कुल उसका पीछा नहीं किया। अच्छा। मैं वहां खड़ा हो गया बड़े ग्रेसफुल तरीके से, और मैं देखता रहा कि कोई ना कोई आगे से निकालेगा। और मेरे सामने अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि एक बच्चा आया, तो उसने निकाला जब, तो मैंने उसे फौरन कह दिया कि ये लुटाए हुए पैसे नहीं, ये मेरी जेब से गिरे। अच्छा। तो उसने मुझे पकड़ा दिए। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ये चूंकि अब तुम्हारे हाथ गंदे हो चुके हैं, धो के दो मुझे। तो उसने साथ ही एक सरकारी नलका था, उससे मुझे धो दिया। अच्छा। तो एक ग्रेस होनी चाहिए। देखें, मैं तो उस वक्त से ये जहन में बिठाए हुए हूँ कि अगर आप ग्रेस ना छोड़े तो आपकी जेब तक आपका बड़ा ना पहुंच जाता। सर मेरा कुछ सोच लीजिए, टैलेंट जाया हो रहा है सर। फ्रीजर में रख दो, टैलेंट नहीं जाया होता, फ्रेश रहेगा। नहीं सर, 3 हफ्ते से मैं आपके पीछे हूँ, खुदा के लिए मेरा कुछ सोच लीजिए। तो कोई बात नहीं यार, तुमने कौन सा जाके आजम मार्केट में दुकान खोलनी है? 3 हफ्ते से पीछे हो तो 3 हफ्ते और लगा लो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत की आदत डाल रहा हूँ इन बच्चों को। और मैं जुनैद साहब आपको एक और बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि मैंने खिलाड़ियों को ये तक भी कहा है कि आप लोग एक तो ग्रेस ना छोड़ें और दूसरा ग्राउंड ना छोड़ें और प्रैक्टिस भी ना छोड़ें, मगर ग्रेस हर चीज पे होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए भी आप देखें कि मैंने सब बच्चों से कहा है कि आप लोग अपने अपने मोबाइल पे क्रिकेट गेम लगा के तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जब तक मोबाइल की बैटरी ना डाउन हो जाए प्रैक्टिस करें। जी हाँ, और बच्चों ने ऐसा किया है। मेरे इल्म में तो ये भी बात आई है कि एक दफा अगर किसी की बैटरी डाउन भी हो गई है मोबाइल की तो उसने दोबारा चार्ज करके भी प्रैक्टिस की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमें अच्छे नताइज की उम्मीद रखनी है। यानी कि सर मुझे पहले दोनों मैचों में अच्छे नतीजे मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को चोट नहीं लगी, ग्रेसफुल तरीके से खेले हैं। और जिस तरह कोई मोटरसाइकिल से बच्चा गिर जाता है तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया है, खैर है, चोट नहीं लगी, शुक्र है। तो इसी हवाले से मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, 2 मैच हार गए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर शुक्र है किसी खिलाड़ी ने सट नहीं लगा। सेठी साहब शायद आपको मालूम नहीं है, अहमद शहजाद प्रैक्टिस करते हुए जख्मी हो गए हैं।
हाँ, इसी बच्चे का मैं बता रहा था ना कि इसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए गया प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में और चोट लगवा के आ गया। मैंने फिर समझाया कि बेटे यहीं दोबारा मोबाइल चार्ज करके प्रैक्टिस कर लो, ग्राउंड में मत जाओ। सेठी साहब मेरा भी कुछ बना दीजिए। इसकी मेरा ख्याल है न्यारी बना लेते हैं। बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप 35-36 की उम्र में जब जाओगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली तुम शामिल हो जाओगे। सर 55 साल उम्र हो चुकी है। ओ, तो फिर आप 5-6 साल और इंतजार करें, आपको चाचा क्रिकेट रख लेंगे। और अगर लकीली आपके पास कोई 4-5 पेंट कोट भी हुए और टाइयां वगैरह हुई तो फिर आप चेयरमैन बोर्ड भी लग सकती है। आपका मतलब है सेठी साहब कि चाचा क्रिकेट और चेयरमैन में कोई फर्क नहीं? नहीं जुनैद, बताया तो है कि पेंट कोट और टाई का फर्क है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सेठी साहब, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, टीम आपके कंट्रोल में है? जुनैद, क्रिकेट की टीम जितनी मेरे कंट्रोल में है उतना तो मुनीब मेरे कंट्रोल में नहीं। अब यकीन माने जो मेरे मुंह से निकलती है बात उस पे तामील करती है ये क्रिकेट की टीम। ये इंडिया के साथ जब मैच था तो मैंने टीम को एक दफा सिर्फ फोन करके कहा कि बात सुनो, चुक दो फटे। ये टीम तो हार गई थी। वही तो आपको बताने लगा हूं कि इस कदर मेरा हुक्म मानते हैं कि वहां पे हार गए। अब मैं कह बैठा हुआ था कि चुक दो फटे, वहां से हार के निकले हैं, मेरा हुक्म जहन में बैठा हुआ है। होटल में आए हैं जहां रह रहे थे, होटल के साथ एक बिल्डिंग बन रही थी, उसका लेंटर डल रहा था, उसके नीचे 2 फटे थे। टीम ने मिलके वो दोनों फटे चुक दिए। अच्छा, लेंटर नीचे गिर गया, बड़ी मुश्किल से बचे। मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि खुदा के लिए मेरे हुक्म की तामील के लिए अपनी जान तक कुर्बान न करने। अच्छा। और वैसे भी मेरे हुक्म की लुग़वी तामील नहीं करनी, मानवी तामील करनी। तो यूं उन बच्चों ने जैसे ताबेदारी का मुजाहरा किया, मैं तो उस दिन से उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। आपके इस्तीफे की बातें भी हो रही हैं, क्या करेंगे आप? मुझे खुद कोई शौक नहीं है ये किसी ओहदे का, और ना ही मैं चाहता हूं। ये तो मैंने मुल्क की और क्रिकेट की और कौम की इज्जत के लिए ये ओहदा कबूल किया था। आप यकीन मानेंगे कि मैं तो हर वक्त जो इस्तीफा है ये लिख के अपनी जेब में रखता हूं। अच्छा। और इस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद। जुनैद साहब आज लता बामा फड़ के इस्तीफा तो काट लो। एक मिनट, डोंट टच मी। मैं आप क्या समझते हैं कि सिर्फ गुफ्तगू करता हूं? ये लें। बहुत अच्छा। ये क्या? ये तो बिल्कुल साफ है। ब्लैंक पेपर? इसे कहते हैं धुला धुलाया इस्तीफा। असल में ये मेरी शर्ट की पॉकेट में रह गया था, तो ये धोबी ने धो दिया। तो मैंने सोचा कि मेरा दिल जिस तरह साफ है इस्तीफे के हवाले से, मैं इस्तीफा भी साफ सुथरा अपने पास रखूं। लेकिन ये दूसरा कागज भी बिल्कुल साफ है। ये मुझे वापस कर दें, आप अपना इस्तीफा रख लें। ये क्यों? ये दूसरा कागज मैं अगली नौकरी की दरखास्त के लिए साथ ही रखूं। अच्छा, तो अगली नौकरी अब कहाँ करनी है रजब साहब? कहीं भी। मैं तो खिदमत करना चाहता हूँ और अब मेरा हॉकी फोकस फेडरेशन के सदर बन जाए। कौन सी हाथी? क्या सर क्या कर रहे हैं? अल्लाह, आप एक मिनट ठहरो, अल्लाह आपकी खैर करे। नेशनल गेम है ये, और मैं इसे दोबारा चाहता हूँ कि दुनिया में हॉकी में पाकिस्तान का नाम बने। सर आपको क्या पता हॉकी क्या है? तो क्रिकेट में इन्होंने कौन सा ओवल टेस्ट खेला हुआ है? एक मिनट, ओवल टेस्ट अगर नहीं खेला तो अल्लाह के फजल से मैंने जो क्रिकेट को अरूज दिया है अपने पीरियड में, ये भी सारी दुनिया के सामने है। और रही हॉकी की बात कि मुझे हॉकी का नहीं पता, तो बेटा मैं हॉकी जानता हूं। एक लंबा सा डंडा होता है और आगे से ऐसे मुड़ा होता है। और ये याद रखें, मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि सीधा जाके एकदम ऐसे कैसे मुड़ना। आप रोजाना मेरे इंटरव्यूज देखते हैं, मैं गुफ्तगू में भी ऐसे सीधा जाते हुए एकदम मुड़ जाता हूं। सेठी साहब अगर सीधे जाते हुए आगे मोड़ना हो तो फिर? मोड़ में आपे बना लेना वहां, फिर लाल तू मुड़ जा।
باقی جنید صاحب یہ جہاں تک استعفے کی بات ہے میں بالکل اس سے کوئی ورڈ نہیں ہوں اور مجھے کوئی ایسی لالچ نہیں ہے. میں تو حاضر ہوں ہر طرح سے, مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف 2 میچ ہارنے سے اس طرح کے مطالبات نہیں ہونے چاہیے کسی بھی شخصیت کے لیے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے کہ 2 میچ کیا ہارے ہم نے کرکٹ کے میدان میں, لوگوں نے میرے استعفے کے بہانے بنا لیے. اچھا سیٹھی صاحب ساری باتیں چھوڑیں, اگلے باقی میچوں کے لیے امید کی کوئی شمع جلائیں. ماچس ہے آپ کے پاس؟ سیٹھی صاحب وہ امید کی شمع کی بات کر رہے ہیں, آپ سچی مچی شمع جلانے چل پڑے. یہ جعلی کام وام مجھ سے نہیں ہوتا. میں تو پریکٹیکل کرنے والا آدمی ہوں, میں پریکٹیکلی کام کرتا ہوں جو کرنا ہو. تو یہ جو شمع انہوں نے کہا ہے وہ ضرور جلائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ پی سی بی کے تھڑے پہ جلائیں. بس یہ 1-2 اور ٹورنامنٹ مجھے دے دیں, شمعیں جلائیں گے کافی. جی جی لگ رہا ہے. سیٹھی صاحب آپ باقی باتیں چھوڑیں, خدا کے لیے میرا کچھ کریں. یار تو اپنا خود نہیں کچھ کیتا تو میں تیرا کی کرا. اپنے ٹھڈ دا کڑا دیکھ رہے ہیں, تیرے ورگے منڈے پنڈاں دے میلیاں دے وچ کڑے ہی چو لنگدے نے, اور جدو 2 پھسے ہوندے نے تے پھر تیسرے نمبر تے لنگدے نے, اور پھر جدو پھس جاندے نے تے پھر کہندے نے کلیپ کرو پھر میں نکلاں گا. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیے آپ نے پاکستان کے دونوں میچ خود دیکھے تھے؟ میں بڑا حیران ہوں آپ کے اس سوال سے کہ نجم سیٹھی اور کرکٹ نہ دیکھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کرکٹ بھری ہے میرے انگ انگ میں, جو مجھ کو چھوئے گا وہ جیت جائے گا. جل جائے گا رہنے دیں. چلیں ایسا کر لیں, میں صبح بلکہ الگ صبح 12 بجے اٹھا ہوں, اور میں نے فوراً تکیے کے نیچے سے فون نکال کے تو منیب کو ملایا. اچھا تو میں نے پوچھا ہے کہ منیب ہاں کیا بنا میچ کا؟ تو منیب نے جب ایک لمبی سانس بھری ہے تو میں نے پھر فون بند کر دیا ہے. کیوں؟ تو انہوں نہیں پتا لمبی سا کدوں پر ہی دی کب بھرتے ہیں؟ جدو کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاوے یا کرکٹ دا میچ فوت ہو جائے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.